Praise the Lord. God bless you all. मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदा की तारीफ और तमजीद करता हूँ आज इस ख़ास खूबसूरत वक्त के लिए, जब मैं आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को बांट पा रहा हूँ। खुदा को शुक्र करते हैं, खुदा जो हर रोज़ भला है और उसके काम उसका कलाम हमें बताता है उसके ताल्लुक से कि वो जो कुछ भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर करता है वो अमीक है, वो ज़बरदस्त है, वो आउटस्टैंडिंग है। सो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम के ताल्लुक से कुछ बातों को आपस में बांटें, मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं ताकि वो भी फेसबुक लाइव पे आज मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के पेज के वसीला से मुझे और खुदा के कलाम को लाइव सुन पाएँ, देख पाएँ, ताकि आप लोग खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है और ईमान ही वो वाहिद कुव्वत है जो हमें इस दुनिया के अंदर आसमान की किंगडम के साथ, उस बादशाही के साथ कनेक्ट करती है और हम फिर बहुत कुछ यीशु के नाम से इस ज़मीन पर कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को जो नहीं हैं उनको यूं बुला सकते हैं जैसे वो मौजूद हों। सो मैं आपको इनकरेज करूँगा, आप ज़रूर अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकारब को, साथ रहने वालों को, जो भी आपके ग्रुप्स में हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, ज़रूर उन्हें बताएं ताकि वो भी फेसबुक के ज़रिए से खुदा के कलाम को लाइव सुन सकें। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ शाम में मैं आपसे मुखातिब हो पाऊँ और जो कुछ खुदा का कलाम मेरे पास है वो मैं आपसे बांट सकूँ। सो एक लम्हा के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सुर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे और खुदा के कलाम के लिए खुदा की हजूरी में झुकेंगे। आसमानी बुजुर्ग खुदा, यीशु के नाम से मैं तेरे हजूर हाजिर होता हूँ, तेरी तारीफ और तमजीद करता हुआ कि तू भला है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत रिसोर्सेस के लिए, उन सारे वसाइल और ज़राओं के लिए जो तेरे फजल से हमारे पास आज मौजूद हैं कि हम दुनिया की इंतहा तक तेरे कलाम को लेकर जा सकते हैं। सो मैं इस बड़े मीडियम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और इस वक्त में यीशु के नाम से उन तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ जो ए खुदा तेरे कलाम को सुनेंगे। यीशु के नाम से खुदा उन लोगों के लिए भी जो बाद में इस रिकॉर्डेड को सुन पाएंगे, ताकि तेरा जलाल, तेरी कलाम की बरकत यीशु नाम से उन जिंदगियों के अंदर काम करे और ये लोग तेरे कलाम को सुनने के वसीला से तेरे पास आएं। अपने कलाम को नाजिल फरमा और इस थोड़े से वक्त में हमें कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा देखिएगा, पहला कुरिन्थियों का खत, पौलुस रसूल का खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदिस पाक है और वो तुम हो। खुदा के कलाम के सुने, पढ़े और समझे जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत दे, आमीन। हम बड़ी अच्छी तरह से इस आयत से वाकिफ हैं और बारहा हमने इसको पढ़ा। हमने अपनी डेली प्रैक्टिस में जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, शख्सी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, हमने इसको सुना और बारहा बहुत से लोगों ने इसके ऊपर सरमन्स भी सुन रखे होंगे। मैं इन दिनों में इसको पढ़ रहा था और पाक रूह ने मुझे इसके ताल्लुक से कुछ नई एक थॉट बख्शी और मैंने जब उसको समझा, जब पाक रूह मुझसे बोला बिलीव मी, मैं अंदर से लर्ज गया। हम आज तक यही अंडरस्टैंड करते रहे हैं कि ये बदन जो है ये खाक है, राख है और इसने ख़त्म हो जाना है।
ہمیں اپنی روح کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ان سے ڈرو جو روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کہ ان سے جو اس بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ بدن نے ختم ہو جانا ہے لیکن روح نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ انڈاؤٹیڈلی یہ تعلیم ہی حقیقی ہے، یسوع مسیح ہمیں صحیح بتا رہے ہیں اور ہمیں ایسا ہی کرنا ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو میری روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن آج جب میں آپ سے یہ بات بانٹنے جا رہا ہوں تو ہمیں اس کی الٹیمیٹ پوزیشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بدن میں ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس بدن کو بیکار اور حقیر جاننا ہے اور بالکل اس کی حفاظت نہیں کرنی ہے۔ جب یسوع مسیح یہ لفظ کہہ رہے ہیں ان سے ڈرو جو روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کہ ان سے جو بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں بدن کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اس بات کو جانیے، آپ آرڈینری نہیں ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے آج خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا ہے۔ آج خدا خیمہ اجتماع کی تلاش نہیں کر رہا ہے۔ آج خدا کی تمنا اور خدا کی ڈیزائر ہیکل کی نہیں ہے، اور خدا آج باؤنڈریز کے اندر اینٹ اور سیمنٹ کے بنے ہوئے گھروں کے اندر رہنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ خدا آج ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ ایک لمحہ تھا، ایک وقت تھا جب خدا عہد کے صندوق کے اوپر خیمہ اجتماع میں پاک ترین مقام کے اندر سٹے کرتا ہے اور خدا وہاں سے اپنے لوگوں کو کمک مہیا کرتا ہے۔ لیکن آج کا خیمہ اجتماع آپ ہیں، آج کی ہیکل آپ کا یہ بدن ہے، اور اس میں پاک ترین مقام جہاں پہ وہ سٹے کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا دل ہے۔ اسی لیے کلام کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، دعاؤں سے نہیں، کسی سے ہاتھ رکھوا کر دعا کرنے سے نہیں، آپ کو خود کرنا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آج میری دانست میں یہ پاک ترین مقام ہے جہاں پر وہ آ کر رہتا ہے، بستا ہے۔ ایک چند صدیاں پہلے وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھروں میں سکونت کرتا تھا، لوگوں کو جا کر وہاں خدا سے ملاقات کرنی پڑتی تھی۔ آج خدا خود آتا ہے۔ کیا پرویلیج ہے، کیا شرف ہے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ آج خدا خود آتا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے باطن میں رہتا ہے۔ دیکھ میں دل کے دروازہ پر، دیکھ میں دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، پاک ترین مقام کے اندر۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، چیک کریں، چیک یور سیلف، آپ کا یہ ہولیز پاک ترین مقام کیا درست ہے؟ کیا یسوع اس کے اندر بسا ہوا ہے یا نہیں؟ آج اس کو صاف کیجئے، آج اس کو تیار کیجئے، تاکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے باطن میں آ کر رہنا شروع کرے۔ اچھے کرو سر دروازے، آئیں اس جگہ کو تیار کریں، تاکہ وہ جلال کا بادشاہ جب داخل ہوتا ہے وہ آ کر ہمارے باطن میں سٹے کرے۔ اور لکھا ہے، جو میں بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کلیئر؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ لرن دس۔ جو میں آج آپ کو جو سکھانے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ہوں وہ یہ ہے،
اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. خدا کہتا ہے دیکھ میرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. خدا کو اپنے گھر کے لیے جہاں پر خدا سٹے کرتا ہے, جہاں پر خدا رہتا ہے, اس کی غیرت ہے اس کے اندر. آپ کا خدا غیور خدا ہے. تیرے گھر کی غیرت تجھے کھا گئی. اسی کو نئے عہد کے اندر خدا اس طرح سے ہمیں کلیئر کر رہا ہے, بتا رہا ہے, اگر کوئی اسے برباد کرے گا. اب اس بات کو سمجھیے گا, جب میں بولتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میں کا مطلب کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں اس برتن کے اندر, اس بت کے اندر, اس جسم کے اندر جو اسپرٹ کام کر رہی ہے وہ میں ہوں, روح میں ہوں. میں کون ہوں؟ میں روح ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ ایک روح ہیں جس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب کہاں رہنا ہے یہ ہمیں اس بدن کے اندر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, چوائس کرنا ہے کہاں رہنا ہے. ابدیت میں رہنا ہے یا ہم نے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ابلیس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ ہماری چوائس ہے جو ہم اس بدن میں کرتے ہیں. لیکن میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو جس کو یہ بدن سونپا گیا ہے, امانت کے طور پر دیا گیا ہے. لرن, پلیز سیکھیے اس بات کو. میں انیس, مجھے خدا کی طرف سے یہ بدن دیا گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں. یہ میری ڈیوٹی ہے. اور اگر میں اس بدن کو کچھ بھی نقصان پہنچا رہا ہوں, لرن, اگر میں اس بدن کا نقصان کر رہا ہوں تو ہرگز بھی میں یہ نہیں سوچوں کہ یار میرا جسم ہے, میں جو مرضی کرا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا, میرا ہے نا, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. سوری, آپ نہیں کر سکتے. خدا کے کلام میں لکھا تم اپنے نہیں. یہ بدن آپ کا نہیں, یہ آپ کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے. اور جس نے دیا ہے وہ آپ کے خلاف, اس کے خلاف جو اس کے اندر موجود ہے اس کے خلاف کھڑا بھی ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا, پڑھیے اس کو, پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. 17ویں آیت کہتی ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا. اب جس میں تو خدا کا روح نہیں ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو رہا ہے. پہلی تو شک ہی یہ ہے, پہلی تو شرط ہی ہے, کنڈیشن ہی یہ ہے, آپ کو اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنے ہیں جو پاک, زندہ اور خدا کو پسندیدہ ہو. کون سی قربانی؟ جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. نمبر 1 فرسٹ تھنگ جو آپ کو سمجھنی ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے, ہمیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنے ہیں جو نمبر 1 زندہ. زندہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی چیز جو مری نہیں ہے وہ زندہ ہے. تو کیسی قربانی خدا چاہ رہا ہے؟ جو الائیو ہو, جو خدا کے سامنے رہ سکے, سٹے کرے. خدا مردہ قربانیاں نہیں مانگ رہا آپ سے. سیکنڈ تھنگ, پاک ہو, پاکیزہ قربانی ہو, اس بدن کے اندر سے خدا کو نظر کرے. تھرڈ ون, خدا کو پسند, یعنی خدا کی پسند ہو. آپ اس بدن کو کس طرح سے سرو کریں گے جو خدا کو
पसंद है वो कुछ आप इस बदन से करेंगे। आप अपनी मर्जी से इस बदन को यूटिलाइज नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। पहली चीज हमने सीखी जो मैं आपको कह रहा हूं, आपको इस बात के ऊपर फोकस करना है, क्या आपने अपना बदन खुदा के मकदस के तौर पर दिया है, और क्या वो आपके दिल के अंदर मौजूद है, क्या वो आपके दिल के अंदर आया है, या आज तक आपने अपने दिल के अंदर से बंद कर रखा है और वो सिर्फ नॉक किए जा रहा है और आप खोल नहीं रहे हैं। आपको अपने दिल के दरवाजे को खोलना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है, अगर आज आप अपने इस मकदस को बर्बाद करेंगे, बिलीव मी, कोई और आपको कुछ नहीं कहने वाला है। खुद खुदा आपके अगेंस्ट खड़ा है। आप कौन हैं? मैंने आपको बता दिया पहले। आप कौन हैं? आप इस बदन के अंदर जो रूह मौजूद है, आप वो हैं। और खुदा क्या करेगा? आपकी रूह को बर्बाद करके रख देगा। अगर आप खुदा की दी गई इस अमानत को महफूज नहीं रखेंगे, सेव नहीं करेंगे, खुदा अल्टीमेटली आपको खत्म कर देगा। इसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। अगेन, और वो तुम हो, पाक है। इसको पाक होना चाहिए। आपको अपने बदन की हिफाजत करनी है। जिस तरह से जैसे हमारे कल्चर के अंदर ये चीज मौजूद है कि हम चर्चिस को एक अच्छी नजर से और अच्छे मकाम से अपने दिल के अंदर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने अक्सर चर्च में लोगों को आते देखा है, जब वो चर्च के अंदर दाखिल होते हैं वो उसके दरवाजे से उसके दर को हाथ लगाते हैं, चूमते हैं। हम चर्च के अंदर आते हैं, हम सजदा करते हैं, हम चर्च की चीजों को साफ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये चाहत होती है कि वो चर्च को की खुद सफाई करें और चर्च की चीजों को बनाएं और चर्च के लिए पर्दे बनाएं, चर्च के लिए और ऐसे चीजें जो चर्च के अंदर खूबसूरती से रेलेवेंट हैं वो उनको तश्कील दें। खुदा के खादम को हम बहुत दफा बहुत सा पैसा देते हैं ताकि वो खुदा के घर को और ज्यादा खूबसूरत कर पाए, कंस्ट्रक्शन चर्च की हो सके। बाइन ही हमें उस ईंटों के घर की बानिस्बत उससे कहीं ज्यादा इस मकदस की फिक्र करनी है जो खुदा ने हमें सौंपा है और इसके अंदर अब खुदा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा आप उसकी फिक्र नहीं करें, वो एक अच्छी आदत है जो आपके अंदर मौजूद है, आपको वो करना है। लेकिन जो सबसे जरूरी और बेहतर काम है वो ये है, आप इस मकदस की हिफाजत करेंगे, क्योंकि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है, वो इस मकदस के अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है और रूह कुद्स तुम में बसा हुआ है। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में, ये जो अभी मैंने 19वीं और 20वीं आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आप कौन हैं? आप रूह हैं। खुदा का जलाल कहां से जाहिर करना है? इस बदन से। और ये बदन जब खत्म कर दिया जाएगा, जब ये रूह निकल जाएगी, इसमें से जाती रहेगी, तो जो कुछ आपने इस बदन के अंदर रहकर किया है उसकी आपसे अदालत की जाएगी।
اور آپ کو اس کا آنسر کرنا ہے. سو میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں یا اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بدن میرے پاس ایک موقع ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر میں اپنے لیے کچھ گین کر سکتا ہوں، پھل پیدا کر سکتا ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکتا ہوں. خالی روح یہ نہیں کر سکتی ہے، روح نہیں کر سکتی ہے. اس لیے روح کو خدا بدن سونپ دیتا ہے تاکہ وہ بدن میں رہ کر خدا کے جلال کو ظاہر کریں. سو آج آپ کے پاس بدن موجود ہے، آپ کو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور سارے کاموں کے ساتھ ساتھ سب سے پریارٹی، سب سے ضروری، امپورٹنٹ آپ کی زندگی کے اندر کام یہ ہے، آپ کو اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. باقی کام سارے سیکنڈری ہیں، وہ بات کی بات ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، بلیو می، خدا کا کلام میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے 3 باب اور اس کی 17ویں آیت، 1 کرنتھیوں، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. سوچئے، کیا آپ اس کو برباد کر رہے ہیں؟ سگریٹ پینے والا ذرا اس بات کو سوچے، شراب پینے والا اس بات کے اوپر غور کرے، ان آنکھوں سے گناہ کرنے والا اپنی آنکھوں کی روش کے اوپر غور کر لے. جو کچھ بھی آپ اس بدن میں رہ کر رہے ہیں، ایک لمحہ کے لیے میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، پلیز رکیے، سوچ لیجیے. کیسے آپ محفوظ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ داؤد کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو. اس کا کلام جب آپ کے اندر آ جائے گا، میں نے تیرے کلام کو نوش کیا، میں اس سے کھا گیا. جب آپ اس کلام کو کھا جائیں گے، آپ نوش کر لیں گے، آپ اپنے اندر انڈھیل لیں گے، جب آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے کلام ہی کو فوکس کریں گے، یقین کیجئے آپ اس مقدس کی حفاظت کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تب آپ کے پاس انسٹرکشنز موجود ہوں گی کہ آپ کس ٹائم پہ کیا کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب میرے ساتھ یہ سچویشن ہو رہی ہے، اس سچویشن میں کروں کیا. سو خدا چاہتا ہے آپ اس بات کو سیکھیں، اور سیکھیں گے کہاں سے؟ خدا نے ایک کمپلیٹ پیکج، اپنا کلام آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. یہ ہماری پورے بدن کی اور ہماری پوری زندگی کے لیے انف ہے. ہمیں اس میں سے ساری انسٹرکشنز موجود ہیں. پڑھیں، سوچیں، فکر کریں اس سے پہلے کہ خدا آپ کو برباد کر دے. کلام کہتا ہے اگر کوئی اس سے برباد کرے گا. اگین میں آپ کے سامنے چیلنج رکھ رہا ہوں، اگر آج آپ اپنے بدن کو برباد کر رہے ہیں، بلیو می، وہ وقت دور نہیں ہے جب خدا آپ کو برباد کر دے گا. شراب پینے والا یہ نہ کہے میں شراب پیتا ہوں نا، میرا بدن ہے. سوری، سوچئے ایک لمحے کے لیے، یہ آپ کے پاس امانت ہے خدا کی، اور اس کے اندر رہ کر آپ نے پھل پیدا کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو برباد کر رہے ہیں نشہ بازی سے، خدا آپ کو برباد کر دے گا. خدا آپ کے مخالف کھڑا ہوگا، آپ کی ججمنٹ کی جائے گی، اور اس عدالت میں آپ بچ نہیں پائیں گے.
آئیں ذرا سوچیں آپ کی زبان کی روش کیا ہے، آپ کن راستوں کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے قدم کدھر جا رہے ہیں، آپ ہاتھوں کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جو اسی کو اگر آپ پڑھ لیں دوسرے باب کی چھٹے باب کی پہلا کرنتھیوں چھٹے باب کی 18ویں آیت، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کیا یہ گناہ میرے اندر موجود تو نہیں ہے؟ آئیں حرام کاری سے بھاگیں، آئیں آسمان کی بادشاہی کی زندگی کا اس زمین پر ایکسپیرینس کیجیے، وہ لائف گزارنا شروع کیجیے، میں اکثر اس بات کو سکھاتا ہوں، وہ زندگی گزاریے اس مختصر ٹائم پیریڈ میں جو آپ نے ابدیت میں گزارنی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ گزارنی ہے، ہزاروں سال گزارنی ہے۔ اگر اس کی پریکٹس ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اگر وہ آپ نے لیونگ سٹائل سیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو پھر مشکل ہے، آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آج آپ اس لائف کو سیکھ لیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، آٹومیٹکلی آپ اس انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے، آپ جا پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، میں آج آپ کے لیے پریئر کرنا چاہوں گا، اور اس بات کے ساتھ میں آج کی اس تھاٹ کو، اس کلام کو، خدا کے کلام کی اس خوبصورت آیت کو آپ کے ساتھ رکھتا ہوا آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، اگین لسن کیئرفلی، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، بھائی اپنی شراب کی روش کے اوپر، اپنی سگریٹ کی روش کے اوپر، اپنی آنکھوں کی خواہش کے اوپر، اپنی زندگی کی شیخی کے اوپر، اپنے کھانے پینے کے اوپر غور کیجیے۔ بعض اوقات ہم کھاتے پیتے بہت زیادہ، ہم ایکسٹرا ہی کھاتے رہتے ہیں، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے کھانا، ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا کھائیں، لیکن اس بدن کی فکر کر کے کھائیں۔ آپ کو خدا نے بہت موٹا ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے، خدا نے آپ کو ایک خوبصورت جسم دیا ہے، آپ کو اس کی فکر کرنی ہے، آپ کو اس کو خوبصورت بنانا ہے، خوبصورت رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، جو کچھ کیجئے خدا کے کلام کے عین مطابق ان ڈائمینشن، ان لائنز کے اندر رہ کر کیجئے جو خدا چاہتا ہے۔ اچھا کھائیں، متوازن کھائیں، اچھی پوشاک پہنیں، خوبصورت دکھیں، اپنے بال، اپنی شیپ، آپ خوبصورت نظر آئیں، لوگ دیکھیں، وہ خدا کو آپ میں دیکھیں، آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے، آپ میں سے خدا دکھنا چاہیے۔ اگر خدا نہیں دکھ رہا، آپ اس بدن کو برباد کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس بدن کو برباد کر رہے ہیں تو پھر کوئی اور آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ کلام کہتا ہے تو خدا اس کو جو اس بدن کو برباد کرے گا اس کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور کون برباد کرے گا؟ خدا برباد کرے گا۔ کون مخالف کھڑا ہوگا؟ خدا خود مخالف کھڑا ہوگا۔ یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ آپ کے خلاف دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں ہے، آپ کے خلاف آپ کے گھر کا یا آپ کے محلے کا کوئی شخص کھڑا نہیں ہے، آپ کے خلاف وہ موجود ہے جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کو بنانے والا ہے، اور جس کے کہہ دینے سے
ہر کام آنن فانن ہو جاتا ہے، وہ جس کو کہہ دیتا ہے وہ چیز صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے اور اس کا وجود بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ اس کے مخالف کھڑے ہیں اگر آپ اپنے بدن کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اے ایماندار، اے مسیحی، اے خدا کو جاننے والے، آج تیرے لیے یہ لازم ہے اپنے بدن سے خداوند کے جلال کو ظاہر کرے، اور اگر نہیں کر رہا، آپ کو اپنا بدن ایسی قربانی ہونے کے